إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما حكيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب نجني من القوم الظالمين رب إني مغلوب فانتصر أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدار ہو, اور اس کی ایک بات دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ, میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں, پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماؤں بہنوں, آج کے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ دروس والا آزمائشوں کا مقابلہ خوشی سے کریں. اور اس آزمائشوں کے مقابلے میں کون سی آزمائشیں سردست عرف عام میں ہمارے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے, اس میں سے ایک آزمائش کتاب و سنت کو اپنی عقل و فہم سے سمجھنا, کتاب و سنت کو منہج صحابہ سلف صالحین کی سمجھ چھوڑ کر اپنی عقلوں سے سمجھنا. یہ آج کے حال, آج کے ادوار کا, عرف کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور آج جس عنوان کے تحت میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں محترم حاضرین, وہ ہے وراثت کا مسئلہ. گزشتہ خطبے میں وراثت کے مسئلے پہ گفتگو ہوئی تھی کہ باغ فدق کے تعلق سے شیعوں کا جو مقدمہ ہے کہ ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغ فدق پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی, حضرت فاطمہ, اہل بیت کو نہیں دیا, یہ وراثت کا ہی مسئلہ ہے. تو آج جو مسئلہ ڈسکس کیا جائے گا وہ ہے وراثت کا مسئلہ. اور آج یہ مسئلہ گھر گھر کی کہانی. وہ مسئلہ تو صرف 3 صحابہ اکرام کی کہانی تھی, لیکن جس مسئلے پر ڈسکس کیا جا رہا ہے وراثت کے مسئلے پر, یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا وزن میں ہلکا بھی نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے, کیونکہ آج وراثت کے مسئلے کو لوگ اپنے عقل و فہم سے سمجھتے ہیں. اور آج وراثت کے مسئلے میں ہم وہی بولتے ہیں جو دور جاہلیت کے بولتے ہیں, وہی عمل کرتے ہیں جو دور جاہلیت کے عمل کرتے ہیں.
اور اس جگہ پہ ہم چل چکے ہیں. اور میں پھر واضح کر دوں، پھر یاد دلا دوں کہ یہ کوئی خاص گھر کا مسئلہ نہیں بلکہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. اب دور جاہلیت میں وراثت کیسے تقسیم ہوتی تھی؟ وہاں وراثت تقسیم کرنے کی دو حیثیتیں. دور جاہلیت میں وراثت جب میت کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کا وارث وہ شخص بن جاتا تھا جو اس وراثت میں اس کے قریب میں طاقتور شخص تھا، صاحب حیثیت تھا، وہ اس کا وارث بن جاتا. اور آج ہمارے یہاں بھی وارث کون بن جاتے ہیں؟ جو گھر خاندان میں طاقتور ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے. یہ چیز عام ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس علم کو ہم نے سیکھا ہی نہیں تو عمل کیسے کریں؟ اس پر ہم نے ڈسکس کیا ہی نہیں تو ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، کتنی زندگی ہماری ہوگی؟ یہاں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی عمریں 60 سال پہنچ چکی ہو. بہت سارے ایسے نوجوان بیٹھے ہیں جن کی عمر 20 سے 30-40 سال ہو چکی ہوگی، 50 سال ہو چکی ہوگی. لیکن ان سے پوچھا جائے کہ وراثت کے مسئلے پر آپ نے کتنے خطبات سنے، آپ نے کتنی تقریریں سنی، تو جواب یہ بھی آ سکتا ہے کہ میری عمر 50 سال گزر گئی، میں نے ایک تقریر نہیں سنی. میری عمر 40 سال ہو گئی، میں نے ایک خطبہ نہیں سنا. میری عمر 60 سال ہو گئی، میں نے کبھی اس علم کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو فرض کرا دیا. علم الفرائض، یہ علم کون سا علم ہے؟ فرض علم، سیکھنے والا علم. لیکن امت، میں پھر بتا رہا ہوں، یہ وراثت کا مطلب گھر گھر کی کہانی بن چکا ہے محترم حضرت. تو پچھلے دور جاہلیت میں وراثت پہ وہ آدمی قبضہ کر لیا کرتا تھا جو طاقتور ہوتا تھا، اور دوسرا وہ قبضہ کیا کرتا تھا جس نے میت کو فائدہ پہنچایا. جو میت کو فائدہ پہنچاتا تھا وہ قبضہ کر لیا کرتا تھا. سعد بن ابی کا جب انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر انتقال کر گئے ہیں اور ان کا بھائی طاقتور ہے اور اس نے وراثت پہ قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اور میرے بچوں کو کچھ نہیں دیا. شوہر کی وراثت سے بیوی اور بچے پیدا کر دیا. تو یہ دور جاہلیت کا سلسلہ تھا، اس کو اسلام نے ختم کیا. اور پھر وہ لوگ جو میت کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے اپنے باپ کی خوب ہیلپ کی، جوانی سے لے کر 40 سال گزار دیا، اس کے ساتھ دھندا، بزنس، تجارت سب کیا، ہر کام میں اس کی مدد کیا. اب جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو سارے مال پر وہ بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ گھر کس نے بنایا؟ میں نے بنایا، میں نے باپ کے ساتھ محنت کی. یہ دھندا کس نے سیٹ کیا؟ میں نے کیا، میں نے باپ کے ساتھ محنت کی. تو نے کیا کیا؟ تو وراثت کبھی بھی ہمدردی محبت کے نام پہ نہیں بٹتی، بلکہ وراثت صرف رشتوں کے بنیاد پر بٹتی ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا قانون، یہ ہمارا تمہارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. ایک بچہ، ایک بیٹا اگر باپ کے ساتھ 40 سال کی محنت کر لے دھندے، بزنس، تجارت میں، اور جب باپ کا انتقال ہوگا تو اس کو حق ملے گا کس بچے کو؟ معلوم ہے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو باپ کی زندگی میں چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑا بھائی محنت کرتا ہے، 3 4 بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں. ایسے بچے کو برابر کا حق ملے گا جو باپ کی وفات کے بعد پیدا ہوا، کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا اور بڑا بھائی 40 سال محنت کیا باپ کے ساتھ اور اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی بزنس، تجارت کھڑی کیا ہے، اور ابھی باپ کا انتقال ہوا. اب باپ کے انتقال کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا تو پراپرٹی میں دونوں برابر کے ہیں. تو دور جاہلیت میں لوگ جو باپ کی مدد کرتے تھے یا کسی کی ہیلپ کرتے تھے وہ وراثت پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں ہی چل رہا ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں محترم حاضرین، یہ اسلام کی آن بان شان ہے. اسلام کے تعارف میں جو چیز پیش کی جاتی تھی معلوم ہے وہ کیا ہے؟ کفاروں کی زبانی اگر سن لیں گے جنہوں نے اسلام کی تعریف کی ہے، اگرچہ نہیں مانا ہے،
وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے جس میں مرد عورت کو برابر کا حصہ ہے اور اس میں بیٹیوں کو حصہ وراثت دی جاتی ہے. یہ اس مذہب کی آن ہے، اس مذہب کی شان ہے. اور آج اسی مسئلے میں گھر گھر الجھا ہوا ہے، گھر گھر، کیونکہ مسئلے معلوم نہیں ہے. ہم جب یہ مسئلہ معلوم کرنے جائیں گے نا، کوئی محفوظ نہیں رہنے والا، الا ماشاء اللہ کوئی محفوظ رہ جائے. تو دور جاہلیت میں وراثت پہ جو قبضہ کیا جاتا تھا وہ دو طریقے سے کیا جاتا تھا. جو اس قوم کا طاقتور شخص ہوتا تھا وہ وارث بن کے بیٹھ جاتا تھا، اور جو میت کا سپورٹر تھا، مدد کرنے والا تھا، وہ وارث بن جاتا تھا. اسلام نے اس کو کالدم قرار دیا. اس سے پہلے محترم حاضرین، وراثت کی اہمیت پر کچھ چیزیں جان لیجیے کہ وراثت کا مسئلہ گھر گھر کی کہانی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنا سمجھنا ضروری. کیوں سیکھنا سمجھنا ضروری ہے؟ نہیں سیکھیں گے سمجھیں گے تو کیا نقصان ہے؟ انشاءاللہ آگے بات آئے گی. دوسرا مسئلہ وراثت کی اہمیت پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اگر کسی مسئلے کو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا تو وراثت کا مسئلہ. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فرض ہے نا، کلمہ ہے، لیکن ان سب کی تفصیل آپ کو قرآن میں اتنی نہیں ملے گی جتنی اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو بیان کی. سورہ نساء آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر. فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُوثُ مَا تَرَكَ. اگر بیٹیاں زیادہ ہو، دو سے زیادہ ہو، تو ترکے کے مال میں سے ہر ایک کا 2/3 حصہ ہے. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ ہے. ولی ابویہ لکل واحد منہما الثلث مما ترک ان کان لہ ولد. اور میت کے اگر ماں باپ ہو، میت کے اگر ماں باپ ہو تو ہر ایک کا اس میں چھٹا حصہ ہے. فإن لم يكن له ولد، اور اگر میت کے ماں باپ نہ ہو تو ماں کا تیسرا حصہ ہے. آپ دیکھیں گے تفصیل میں جب جائیں گے محترم حاضرین، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کیوں بیان کیا؟ لیکن ہم نے غور کیا ہے. تو وراثت کی اہمیت پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ سب سے زیادہ تفصیل سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اور تیسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ اسے سورہ نساء میں بیان کیا. سورہ نساء کس کے تعلق سے؟ عورتوں کے تعلق سے. اور چوتھی بات یہ کہ عورتوں کو محترم حاضرین اس مسئلے کے تعلق سے سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے. باغ فدق کی جو حدیث سنتے ہیں ہم، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة رضي الله عنها والعباس عليهم السلام آتيا ابا بکر يلتمسان میراثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان ارضهما من فدق وسہمہما من خیبر. رواہ بخاری. حدیث نمبر 6725. حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پہنچے اور باغ فدق اور خیبر کے تعلق سے مطالبہ کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تھیں، یہ پراپرٹی ہے، وراثت ہے، یہ ہمیں دی جائے. معلوم کیا ہوا کہ آواز کس نے اٹھایا؟ پراپرٹی کے لیے آواز کس نے اٹھائی؟ عورت. حضرت فاطمہ عورت ہے.
دور جاہلیت میں جو لوگ طاقتور ہو کر قبضہ کرتے تھے، وراثت پر اس کا رد کیا کہ اگر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، وراثت ان کے پاس ہے، تو دور جاہلیت تو اصول نہیں چلے گا، مطالبہ میں بیٹی بھی کر سکتی ہے، مطالبہ عورت بھی کر سکتی ہے، ہمارے عورتیں کرتی ہے، ہمارے یہاں بیٹیاں کرتی ہے، بیٹیوں عورتوں کو تو بلیک میل کیا جاتا ہے، بہنوں کو تو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر وراثت خاندان کے کسی بڑے طاقتور شخص کے پاس بھی ہو تو مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی آن ہے، اسلام کی پہچان ہے کہ اس میں بیٹیوں بہنوں کو حصہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو مطالبہ کرنے والا اگر اہل بیت بھی ہو اور بات کتاب و سنت کے خلاف آئے گی تو نہیں دیا جائے گا۔ یہ حدیث وراثت کے مسائل سکھانے سمجھانے کے لیے امت کے لیے تھی، لیکن بدبختوں نے اسی میں سے، اس خیر میں سے شر نکال لیا۔ وراثت کی اہمیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کا نام لیا کہ وراثت کے معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ وراثت کی اہمیت ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا کہا تھا کہ نبی نے؟ ارحم امتی بی ابو بکر، کہ میری امت کے سب سے زیادہ رحم دل شخص کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ عمر۔ سب سے حیادار کون ہے؟ عثمان۔ سب سے اچھے فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ علی۔ اور یہ ظالم قوم ان کو کہتے ہیں کہ رحم دل نہیں تھے، اہل بیت کا حصہ کھا گئے۔ دیکھیں ظالموں کے اصول کہ جب بات آتی ہے عمار بن یاسر کی تو فوراً حدیث رسول پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اسے تعلیم گروہ سے کرے گا، تم آگے فدق پہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، ہم بھی ایسا چھوڑ دیں؟ یہاں حدیث رسول سامنے رکھ کے فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں حدیث رسول سامنے کیوں نہیں رکھی جاتی؟ انہیں شیعیت میں ایسے مغلوب ہو چکے ہیں کہ ان کی زبان، ان کا فہم بولنا شروع کر دیے ہیں۔ حضرت عمر کا اجتہاد کہیں غلط ہے تو فوراً بیان کیا جاتا ہے، نہیں ہے اللہ کے نبی کی بات کی جائے گی، اہل بیت کی بات آتی ہے، بات کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اہل بیت کے فہم کو کیوں نبی کے فہم پہ ترجیح دی جاتی ہے؟ جیسے کہ آج کل انجینئر بھرتے اصول بیان کرتا ہے کہ دیکھو ایسے انداز میں ان من البیان السر، بعض بیان جادو ہوتے ہیں، اس انداز میں بیان کرے گا کہ سادہ لوگ مسلمان اس میں ملوث ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ واقعات جو بیان کر رہے ہیں یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ تو محدثین نے کہا ہے، یہ حدیث تو امام بخاری لائے ہیں، یہ حدیث تو امام مسلم لائے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا فہم۔ ارے ان کا فہم ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم میں بھی اتنی تمیز، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث امام بخاری لائے ہیں تو اس سے پوچھ لیں امام بخاری یہ کس چیپٹر میں لائے ہیں، کون سا چیپٹر بانا تھا انہوں نے، کیونکہ چیپٹر محدث کا دعویٰ ہوتا ہے اور اس دعوے کے طور پر وہ دلیل لاتا ہے۔ اب امام بخاری اس حدیث کو لا رہا ہے وراثت کے بیان میں، تو امام بخاری وہاں وراثت کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کی تنقید کرنا چاہ رہے ہیں؟ جیسا باور کیا جاتا ہے، جیسا سمجھایا جاتا ہے صحابہ کے تعلق سے، جیسے دل برے کیے جاتے ہیں، ان سے پوچھو نا ظالموں سے کہ اگر محدثین بھی تمہاری طرح سمجھتے تو کیوں صحابہ کے خلاف ایک چیپٹر نہیں باندھ دیا انہوں نے؟ کیوں صحابہ کے خلاف ایک بات تشکیل نہیں کیا؟ کیوں ایک کتاب نہیں لکھ دی؟ اصل میں اس فہم کے تعلق سے انہوں نے پیش ہی نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ تم میں بھی کبھی اختلاف ہو جائے تو تم ان مسائل کو ایسے ہی حل کرنا جیسے انہوں نے کیا تھا کہ اہل بیت میں اور خلیفہ میں اختلاف ہوا، فیصلہ کس چیز نے کی؟ فیصلہ حدیث رسول نے کی۔ ابو بکر صدیق نے حدیث رسول پیش کی تھی، قبضہ نہیں کیا تھا، حکومتی لیول کا کام تھا، حکومت کے پاس تھا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا حکومت حضرت عمر کے پاس منتقل ہوئی، حضرت عمر کے پاس چلی گئی۔ ابو بکر صدیق کے پاس کہاں تھی؟ کہیں تھی؟ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا وہ چیز منتقل کدھر ہو گئی؟ حضرت عثمان کے پاس ہو گئی، پھر حضرت علی کے پاس، پھر حضرت حسن کے پاس، پھر حضرت حسین کے پاس، آج تک کوئی سلسلہ۔ تو قبضہ کس نے کیا؟
تو یہ ہے وہ فہم اپنی ناسمجھی کی بنا پر کہ وہ حدیث وراثت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں بھی ماں بہن بیٹی اپنی وراثت کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے، اپنی وراثت مانگ سکتی ہے. وراثت پہ قبضہ کرنے والا کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، یہ اس کا حق ہے اور یہ اسلام کی شان ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ یہ وہ پیارا مذہب ہے جو بیٹی کو بھی حصہ دیتا ہے، بہنوں کو بھی حصہ دیتا ہے، انہیں محروم نہیں کرتا جیسے دور جاہلیت میں بہن بیٹی کو محروم کر دیا جاتا. تو محترم حاضرین، یہ اتنا اہم موضوع ہے، اس پر میرا نہیں ہم سب کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے. تو وراثت کی اہمیت پر 5 پوائنٹ ہے کہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ تفصیل سے کوئی مسئلہ قرآن میں بیان کیا تو وراثت کا بیان کیا ہے. پھر یہ سورہ نساء میں آیا ہے اس اہمیت کو دکھانے کے لیے کہ جب بھی تم سورہ نساء پڑھو تو تمہیں بیٹیاں بہنیں یاد آ جائیں، یہاں ان کا حصہ دینا ہے، ہاں یہ ان کا حق. اور پھر یہ کہ سورہ نساء جب عورت پڑھے تو اسے معلوم ہونا چاہیے میرا حق ہے اور میں اس کا مطالبہ کر سکتی ہوں جیسا حضرت فاطمہ نے کیا. اور یہ کہ صحابہ اکرام اس علم میں اتنے ماہر تھے کہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس علم کا ماہر ہو. سب تو نہیں ہو سکتے، سب تو نہیں سیکھ سکتے، لیکن کسی ایک بندے کو تو آگے آنا چاہیے جو وراثت کا علم سیکھے اور لوگوں کو اس غلطی سے بچائے. لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی نیتیں خراب ہے. میں سب کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کی نیتیں اچھی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا آدمی. وراثت بڑھ رہی ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے. بانٹنے والا جو بتا رہا ہے، عالم صاحب نے جو بول دیے ادھر سے فتویٰ جو ہمارے، تو غلطیاں کہاں ہوتی ہے محترمہ؟ وراثت تقسیم کرتے وقت غلطی اس معاشرے میں کہاں ہو رہی ہے؟ آج کل جو سب سے زیادہ عام فہم چیز چل رہی ہے، پہلی وہ یہ کہ باپ کی زندگی میں ہی وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے. باپ کی زندگی میں کچھ ایسے نالائق اولادی بھی ہیں جو باپ کی زندگی میں باپ کو بلیک میل کر کے پیسہ مانگتے ہیں. میرے کو اتنے کی ضرورت ہے، مجھے 2 لاکھ کی ضرورت ہے، مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، دھندا بزنس تجارت کرنا ہے، میرے پاس معاش نہیں ہے، مجھے دو. تو اس نالائق اولاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں اس کا یہ حق ہے ہی نہیں، اس کا یہ حق بنتا ہی نہیں. وہ اپنے باپ سے مانگ سکتا ہے، فورس نہیں کر سکتا، پریشر نہیں ڈال سکتا، بلیک میل نہیں کر سکتا. آج آپ دیکھیں گے محترم حاضرین، میگا سٹیوں میں چلے جائیں، یہاں تو خیر الحمدللہ اپنا بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، وہاں ماں باپ کو ایسے بلیک میل کیا جاتا ہے اور باپ بولتا ہے 2 بچے ہیں، اگر یہ فلیٹ بھی بھیج دوں گا تو میں کدھر رہنے جاؤں. تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے اگر باپ حیات ہے تمہارا کوئی حق نہیں ہے، بوٹی کوڑی کا بھی حق نہیں ہے، تم جتا نہیں سکتے باپ کو. باپ تمہیں دے دے الگ مسئلہ ہے، باپ سے تم مانگ لو حسن اخلاق کی بنا پر، خیر خواہی کی بنا پر، وہ تمہاری مدد کر دے، یہ ہو سکتا ہے. آپ فورس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا یہ حق ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر اگر کسی باپ کا بچہ بیمار ہے تو وہ اس کے علاج کے لیے پیسے دے دیتا ہے، تو باپ کو چاہیے کہ یہاں پر وہ انصاف کرے. اگر ایک بچے کو دیتا ہے تو دوسروں کو بھی برابری سے، لیکن کئی جگہ باپ مجبور ہوتا ہے، برابری سے نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر کسی بچے کو بڑی بیماری ہو گئی، دوسروں کو چھوٹی بیماری ہوئی، 40, 50, 60 ہزار میں علاج ہو گیا مسئلہ. لیکن کسی کو ایسی بیماری ہو گئی لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ خرچ ہو جا رہا ہے، تو باپ وہاں مجبور ہے. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بہن کا حصہ اس لیے نہیں دیے کہ اس کو جہیز دے دیا. ارے ظالمو، وہ جہیز کہاں سے وراثت بن گئی؟ وہ وراثت کیا ہے؟ وہ مجبوری ہے باپ کی، وہ خیر خواہی بھی نہیں ہے، وہ تحفہ بھی نہیں ہے، اسے تم وراثت بنا دے رہے ہو. اللہ سے تو ڈرو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.
کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، وراثت کے مسئلے میں آخری آیت یہ، وراثت کے مسئلے میں آخری آیت کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے حدود کو پھلانگتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ رسوا کون عذاب ہے۔ تو آج وراثت کے مسئلے میں باپ کے حیات ہوتے ہوئے وراثت بٹ جائے گی، وراثت کبھی بھی باپ کے حیات ہوتے نہیں بٹ سکتی، وہ باپ کے انتقال کے بعد بٹے گی۔ پہلا مسئلہ گڑبڑی ہے کہ باپ حیات ہے، پہلے سب بھائیوں نے نہیں، اچھا اس میں غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی غلطی کہ مان لو 5 بچے ہیں، باپ نے انصاف کیا، سب کو 2 لاکھ دے دیا تحفے کے طور پہ، وراثت کے طور پہ نہیں۔ اب باپ کی زندگی میں بچے کا انتقال ہو، وہ گھر بیچ کر، وہ پراپرٹی بیچ کر اس نے سب بچوں کو 2 لاکھ دے دیا، بھاڑے کے مکان پہ جا کے رہ رہا ہے، اب ایک بچے کا انتقال ہو گیا تو کیا مسئلہ بنے گا؟ مرنے کے بعد کیا اس کا حق تو بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ باپ کی زندگی میں وفات پا گیا، اس کو مل گیا، جس کو نہیں ملنا تھا اس کو مل جا رہا ہے، اور جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کہ باپ کی زندگی میں وراثت بٹ رہی ہے، دوسرا مسئلہ کہ باپ کے انتقال کے بعد بھی وراثت نہیں بٹ رہی۔ سب سے اہم مسئلہ محترم حاضرین یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح میت انتقال کرتی ہے اور ہم اس کی تنظیم، اس کے کفن دفن کے انتظام کرتے ہیں دوسرے دن، اس کے فوراً بعد اس کی وراثت کی تقسیم کرنی چاہیے۔ پہلا کام اگر کوئی ہونا چاہیے تو کس چیز کا ہونا چاہیے؟ وراثت کی تقسیم کا۔ لیکن قبرستان سے آتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کچڑ وچڑ گوشت مانڈا کھاتے ہیں، اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی اگر وراثت تقسیم کرے گی تو ٹوٹ جائے گی، نہیں ٹوٹے گی۔ آپ وراثت تقسیم کرو، آپ حصے بانٹ لو، اس کے بعد واپس جوائن کرو۔ کیا کرو؟ حصہ تقسیم کر لو اور پھر واپس جوائن ہو جاؤ، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حدود کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ والدین یا میت کے انتقال کے بعد بھی اس کی وراثت بڑھتی نہیں ہے اور اس پر لوگ قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے اس پر ڈھیل پول کا مسئلہ لایا محترم حاضرین، تو پھر وہ معاملہ ٹھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے۔ پھر ایسے حالات، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں محترم حاضرین کہ جس کی وجہ سے سالوں نکل جاتے ہیں، وراثت تقسیم نہیں ہوتی، حقداروں کا حق نہیں ملتا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وراثت کے ساتھ باپ کی زندگی میں بھی چھیڑ چھاڑ دی جاتی ہے، باپ کی زندگی میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ وراثت تقسیم کرنے کے طریقوں میں جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے پہلے کون سی چیزیں آپ کو کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے وراثت کے مال میں سے ہی اس کا کفن دفن کرنا چاہیے۔ میت پڑی ہے، لوگ آ جاتے ہیں کفن دینے کے لیے، کفن میری طرف سے، قبر کا خرچ میری طرف سے، اور غسل کا خرچ میری طرف سے۔ ارے کیوں بھائی؟ جب وہ بیمار تھا، وہ مجبور تھا، تب تو اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اب تیرے کو کون سی سخاوت آ رہی ہے؟ اب کون سی خیر خائی آ رہی ہے؟ دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جو مجبور ہو، جو صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس اس کا مال ہے، تو اس کا کفن اسی کے حصے سے دینا چاہیے۔ کس میں سے؟ اسی کے مال میں سے کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس ضرورت پر کوئی دوسرا کفن لا کے دے دے، دوسرا خرچ دے دے، تو بعد میں اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ میت کے مال میں سے ہی اس کا کفن دفن ہو، اس کی غیرت، اس کی خودداری باقی رکھی جائے مرنے کے بعد۔ کیا اس کی زندگی میں اس کو کفن دیتے وہ لیتا تو اسے کہ لو میری طرف سے کفن تحفے میں لو، تو مرنے کے بعد آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کوشش یہ کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی نہیں دینے والا ہے تو دے سکتے ہیں، اولاد میں سے اگر کوئی دینے والی ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا ہو کہ میت کے ترکے میں سے ہی سب سے پہلے اس کے کفن دفن غسل کا خرچ دیا جائے۔
دوسرا مسئلہ قرض کی ادائیگی، کہ ترکے کا جو مال بچا ہے اس میں سب سے پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وراثت بٹے گی۔ آج کیا مسئلہ ہے، کوئی مر گیا، انتقال کر گیا، اب اس پر 5 لاکھ قرض تھا، 10 لاکھ قرض تھا، اور گھر اس کا ایسا تھا کہ 2-3 لاکھ کا، چھوٹی فیملی تھی۔ اب انتقال کے بعد پتہ چلا گیا بلے 10 لاکھ کا قرض لیا تھا، تو بچے کیا کرتے؟ جس نے لیا تو اس سے وصول، جس نے لیا تو اس سے وصول۔ بھائی قرض کتنی خطرناک چیز ہے معلوم ہے؟ قرض اتنی خطرناک چیز ہے کہ شہید کا حساب بھی معلّہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا تمہارا تو جانے دیجیے، جو شہید ہو جائے گا اس کا حساب بھی روک دیا جائے گا، پہلے قرض کا حساب کرو بعد میں بات کرو۔ اگر میت کا کچھ قرض ہے اور اس کی پراپرٹی بیچنے کے بعد قرض نہیں ادا ہو پا رہا ہے اور کچھ بچا ہے، تو اس کی کوشش اولاد کو کرنی چاہیے، خیر خواہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو کرنی چاہیے کہ وہ میت کا قرض ادا کرے۔ لیکن نہیں، تدفین کے بعد جو چیز کرنے کی ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا محترم حاضرین آج کل، یہ وصیت والا، وصیت کرنے والے کو نہیں معلوم اور جس کے تعلق سے وصیت کی جا رہی ہے دونوں کو مسئلہ نہیں معلوم۔ اور کیسا مسئلہ ہے وہ کہ باپ اپنی زندگی میں بول رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ تیرا، وہ تیرا، وہ تیرا، وہ تیرا۔ اچھا وہ تو تیرا تھا ہی نہیں بھائی، تو جب تک زندہ ہے وہ تیرا ہے، تم مر گیا اور تیری اولاد کا ہو گیا، وہ آٹومیٹک حصے اس کے حصے میں پہنچ گیا، تیرے اختیار نہیں۔ جس طرح تو حیات تھا تیری اولاد کا اس پر حق نہیں تھا، اب تیرے مرنے کے بعد تیرا اس پر حق نہیں ہے، وہ اولاد کا ہو گیا، تو کیسے کسی اور کو دے سکتا؟ اور اس میں ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے واقعات، حادثات ہو جاتے ہیں کہ میت اتنا غمگین اور ٹینشن میں ہوتی ہے کہ اپنی پوری پراپرٹی بھی کسی اور کو دے دیتی ہے۔ وراثت کبھی بھی باپ کی زندگی میں وارث کو کی نہیں جا سکتی، اور اگر وہ کرتا ہے غلط ہے، ریجیکٹ ہے۔ بیٹے نے کتنی محنت کیا ہو، بیٹے نے باپ کی کتنی مدد کیا ہو، باپ اپنی زندگی میں اس بیٹے کو وراثت کے طور پہ کچھ دے ہی نہیں سکتا، اور دے گا مانا نہیں جائے گا، ریجیکٹ ہے وہ۔ باپ کی زندگی میں کوئی وارث نہیں، اور وارث کو آپ وراثت نہیں کر سکتے۔ وارثوں کو چھوڑ کر آپ کسی کو دے سکتے ہو، مالیت کیا بھائی وہ میرے دور کے دوست تھے، رشتے دار تھے، بہت غریب تھے، خیر خواہ تھے، میں ان کو یہ دینا چاہتا ہوں، میرے مرنے کے بعد ان کو یہ دے دینا دے دو، لیکن کتنا؟ 1/3 پراپرٹی کا 1/3 پورا بھی نہیں دے سکتے۔ آج کل پوری پراپرٹی اور فلمیں دیکھ دیکھ کے، سیریلیں دیکھ دیکھ کے پوری پراپرٹی دیتے، 1/3 سے زیادہ اگر باپ نے کوئی عطیے کے طور پر وصیت کیا ہے وہ ریجیکٹ، قبول ہی نہیں کی جائے۔ تو یہ 3 چیزیں دیکھنے کے بعد اب جو مال بچے گا محترم حاضرین، اب وہ ورثہ میں بٹے گا، اور اس سے وراثت کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوگا آپ کو کہ جو دور جاہلیت میں طاقتور لوگ تھے وہ وراثت پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے، دور جاہلیت میں جو لوگ میت کی مدد کرتے تھے وہ قبضہ کر لیا کرتے تھے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے مسئلہ۔ آج بھی وہی چیز عام ہو چکی ہے کہ وراثت بٹتے ٹائم 2 پارٹ کیے جائیں گے، 2، ایک فکس شیئر والا، ایک شیئر فکس ہے اور ایک ویٹنگ میں ہے۔ اب فکس کون ہے معلوم ہے؟ فکس مظلوم لوگ ہیں، اور ویٹنگ میں کون ہے معلوم ہے؟ بیٹا ویٹنگ میں ہے۔ سب سے پہلے حق کون جماتا ہے؟ سب سے پہلے پراپرٹی پہ حق کون جمانے آتا ہے؟ بیٹا، بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یا ولد کا جو لفظ آیا ہے اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔
بیٹے کا تو پاور ہی نہیں ہے، پہلے بیٹیاں ہیں۔ یہ جو 2 شہر بنیں گے، ایک فکس شہر 1/6 1/3 1/8، وہ سب مظلوم لوگ ہیں، اور جو ویٹنگ میں ہے وہ کون ہے؟ وہ بیٹا ہے۔ اور جب بیٹوں میں بھی ادھر سے اگر کوئی بچ کے بٹے گا نا تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ بہن بیٹی کو محروم کر، بہنوں نے معاف کر دیا۔ ارے واہ، ایسے فتنے کے دور میں، ایسے حالات میں جہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، وہ لاکھوں روپے مجھے معاف کر دے گی۔ اچھا، یہ بہن ہی کیوں معاف کرتی ہے؟ بھائی کیوں نہیں کرتا؟ بھائی کیوں نہیں کرتا؟ بھائی بھی تو سامنے آئے کہ میں نے معاف کر دیا۔ بہنیں کیسی آتی ہے؟ محترم حاضرین، ہم دور جاہلیت میں جی رہے ہیں وراثت کے مسئلے میں۔ یہ اسلام کی آن و بان شان والا مسئلہ ہے، یہ اسلام کی عظمت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ وراثت میں یہاں بہن بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا ہے، اور یہی قوم آج اپنی بہن بیٹیوں کو محروم کر رہی ہے۔ تو فکس شہر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے مظلوم لوگوں کو رکھا، اور ادھر سے جو بچے گا وہ کس کو دیا جائے گا؟ بیٹے کو، بیٹی کو۔ حضرت عمر کے دور میں مسئلہ آیا، ایک عورت کا انتقال ہوا، وہ مال چھوڑی تھی، تو 2 بیٹے تھے جو ماں شریک، باپ شریک نہیں ہے، ایک بھائی تھا اور ایک باپ تھا۔ حضرت عمر کے پاس مسئلہ آیا تو کیا بھائی اس کی کوئی اولاد ہے؟ بولے نہیں، تو آدھا اس کا شوہر، مثال کے طور پہ 6 لاکھ روپے، 6 لاکھ میں سے آدھا کیے تو 3 لاکھ چلا گیا۔ اب بولے اس کے کیا ہے؟ 2 بیٹے ہیں، ایک ماں تھی، تو کیا ماں کا 1/6، 6 لاکھ میں سے 1/6 1 لاکھ، 1 لاکھ ادھر چلا گیا، اور 2 بھائی تھے، ماں شریک باپ شریک نہیں، ماں شریک، دونوں کو 2 لاکھ چلے گئے۔ یہ سگا بھائی محروم ہو گیا۔ حضرت عمر بولتے تمہارے لیے کچھ بچا نہیں، اب تم جاؤ، اب تم جاؤ۔ اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، بولے میں تو بھلے باپ کو چھوڑو، ماں سے تو میرا بھی وہ رشتہ ہے جو ان دونوں کا ہے، مجھے کیوں نہیں کچھ ملا؟ تو بولے بھائی یہ تو شریعت کتاب و سنت ہے۔ لیکن حضرت عمر نے وہاں ان دونوں بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اس کو کچھ دے دو تو بہتر، تو انہوں نے اس کو کچھ دے دیا۔ علماء نے، امت نے اس اجتہاد کو نہیں مانا، بعض ائمہ نے اس کی سخت تنقید کی اور انکار کیا کہ شریعت کی روح سے اس کا وہ حصہ نہیں بنتا، جیسے باپ کی زندگی میں بیٹا انتقال کر جائے اور تو کچھ نہیں بنتا، لیکن بعد میں بھائی لوگ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کو کچھ دے دے تو یہ خیر خواہی ہے، حسن سلوک کے اوپر دے سکتے۔ تو اصل مسئلہ جو فکس شہر کا ہے وہ محروم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود ہیں، جو ان کی فرمانبرداری کرے گا وہ جنت جائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو آج وراثت کے مسئلے میں جو فکس شہر والے ہیں ان کو محروم کیا جاتا ہے، اور جو ویٹنگ میں ہیں وہ آ کر پراپرٹی پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا علم ہے محترم حاضرین، یہ ایسا مسئلہ ہے، اس سے ہر ایک کی آخرت جڑی ہے، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ اگر ہر گھر کی کہانی نکالی جائے گی کچھ نہ کچھ گڑبڑ وراثت میں ہے۔ علم تھا ہی نہیں، معلوم تھا ہی نہیں، عمل کر لی، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ ابھی بھی موقع ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اس پراپرٹی کو بیچو، حقداروں کو حق ادا کرو، اپنے والدین کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اب بات یہ آئے گی کہ بھائی اگر گھر بار بیچ دیں گے ہم کہاں رہیں گے؟ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ سُفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ منہج سلف جب ہم پیش کرتے ہیں، صحابہ کا طریقہ پیش کرتے ہیں، تو اس دور میں صحابہ کو لوگ گھر بار لٹانے پر کیا کہتے تھے؟ بولے بیوقوف، اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار سب لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بیوقوف نہیں تم ہو۔ تو آج پراپرٹی کے مسئلے میں ہم صحابہ کے منہج کو کیوں نہیں اپنا رہے؟
یہ باغ فدا کے جو مسائل ہیں یہ پراپرٹی کے مسئلے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہے، صحابہ اکرام پر تنقید کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کہ بدبخت لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ چیز، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پراپرٹی اگر خلیفہ کے پاس بھی ہو تو عورت مانگ سکتی ہے۔ آج ماں بہن بیٹی بولنے کی ہمت نہیں کرتی۔ محترم حاضرین، ایک بیٹی اپنی سسرال جاتی ہے، بہن اپنے سسرال میں ہے، بھائی لوگ پراپرٹی کرتے حصہ کرتے بولتے ہیں بھائی دیکھ ہم حصے کر رہے ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ اب یہ دھمکی ہے، یہ دھمکی دے رہے ہو اس کو، تو کیا بولتی ہے؟ اب اس کو بیچاری کو گھر آنا ہے، ماں باپ کا منہ دیکھنا، اگر سوچتی ہے نہیں بولوں گی تو بھائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، ماں باپ سے محروم ہو جاؤ، تو یہ بہن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم وراثت تقسیم کر رہے ہیں، تم جہنم بک کر رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم۔ جیسے شرک پر ہمیشہ جہنم ہے نا، ویسے کسی کا حق کھانے پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ کوئی بہن معاف نہیں کرتی۔ مسئلہ آیا کہ بھائی میری بہن نے، ہماری بہنوں نے معاف کر دیا، آتا ہے ہر گھر کی کہانی ہوگی۔ ارے اللہ کے بندو، جیسے میت کا انتقال ہو تم وراثت تقسیم کرو، بہن کو بیٹی کو جو بھی حصہ جاتا ہے وہ اس کو دے دو، اور 2 سال بعد اس سے پوچھو بھائی تو معاف کر رہی تھی نا، اب ذرا معاف کر دے، دیکھو کرتی ہے کیا؟ یہ بہنیں بھی اتنی سیدھی نہیں ہوتی، سب بہنیں ایسی بھی نہیں ہوتی، لیکن سب بہنیں بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ اس کو موقع ملے گا تمہاری کھا جائے گی، تمہارے اس پہ قبضہ کر لے گی، مثالیں ہیں، لیکن سب بہنیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن سب بہنیں سیدھی بھی نہیں ہوتی۔ تو معاف سے بہن ہی کیوں کرے، بھائی کیوں نہیں کرے؟ یہ وراثت کا مسئلہ ہے، ہمیں منہج سلف اختیار کرتے ہوئے یہ کردار پیش کرنا ہے کہ اسلام کی آن تھی، بان تھی کہ بہنوں بیٹیوں کو حصہ دیا جائے۔ آج پوری امت کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے محترم حاضرین کہ ہر کوئی وراثت کے تعلق سے بہت غفلت میں پڑا۔ آخری بات بول کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سوال آتا ہے، وہ آدمی کا مال حرام ہے، بیاج کا ہے، لون کا ہے، اس کی دعوت میں جا سکتا ہے؟ اچھا اس سے انبن ہو گئی تو سب اس کا مال حرام کا ہو گیا، ابھی انبن نہیں تھی تو سب چل رہا تھا۔ سب کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کسی کا جب انبن ہو جاتی ہے تو اس کا مال حرام ہو جاتا ہے، بیاج کا ہو جاتا ہے، لون کا ہو جاتا ہے۔ ہاں مسئلہ برابر پوچھا جاتا ہے، اچھا یہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھا رہا؟ اس نے اپنی بہن بیٹی کی وراثت کھا گیا، اس کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں؟ اس سے رشتہ رکھ سکتے کہ نہیں؟ اس سے تعلقات رکھ سکتے کہ نہیں؟ کیوں نہیں آتا؟ وہ حرام کر رہا تو یہ کہ حلال کر رہا؟ وہ بیاج کھا رہا ہے، اس پہ کنفرم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ یہ مسئلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ باغ فدا کی روایت بیان کی گئی ہے، صحابہ پر تنقید کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ یہ ہے وراثت کی اہمیت۔ یہ خلیفہ کے پاس بھی وراثت ہو، ایک عورت امت کی جا کر اپنا حق مانگ سکتی۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ مانگنے والا اگر اہل بیت بھی ہو اور حدیث رسول کے خلاف بات ہو تو اسے نہیں دی جائے گی۔ تو کوئی وراثت مانگنا ہے، اس کا حق ہو، اس کو برابر دیا جائے گا، اگر حق نہ ہو نہیں دیا جائے گا۔ کوئی برائی کی بات نہیں، حق نہیں دینا برائی کی بات ہے۔ روایتیں پڑھے مانگے فدق کے تعلق سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف کوئی حدیث پیش کی کیا؟ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، اور صدقہ اہل بیت پہ حرام ہے، کوئی شیعہ 1400 سال میں ابو بکر صدیق کی حدیث کے خلاف کوئی حدیث پیش کرتے ہم اس کی بات مان لیں گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اختلاف ہو جائے لوٹا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہاں کیوں بھول جاتا بدبخت؟ یہاں کیوں نہیں کہتا وہ صدیق کا اجتہاد درست ہے، صحیح ہے، فیصلہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ ہے کہ اگر وہ اہل بیت کے اجتہاد کو غلط مان لے گا تو ان کی تنقید و گستاخی ہوگی، یعنی اس نے اہل بیت کو معصوم عن الخطا سمجھ لیا ہے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں حضرت عمر سے ہو سکتی، ابو بکر صدیق سے ہو سکتی، عثمان سے، سارے صحابہ سے ہو سکتی، لیکن معصوم عن الخطا کون ہے؟ اہل بیت۔ یہ عقیدہ ہی بات ہے۔
یہ مسئلہ جو میں نے اس سے پہلے خطبے میں بیان کیا تھا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اجتہاد کی بنا پر کیے جاتے ہیں اور اجتہاد کی بنا پر فیصلے لیے جاتے ہیں اور ان کے اثرات آنے میں 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال لگ سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو 60 سال بعد ایک آیت سے استدلال کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس فتنے کا اس آیت میں ذکر کیا وہ فتنہ کون سا تھا معلوم ہے؟ واقع حرہ۔ یزید رحمت اللہ کے دور میں جو مدینہ پر باغیوں نے قبضہ کیا، ان باغیوں کو حضرت ابن عباس نے فتنہ کہا 60 سال بعد اس آیت کی تفسیر سے۔ تو حضرت ابو صدیق نے جو فیصلہ کیا اس کا رزلٹ کتنے دن بعد آیا؟ 6 مہینے بعد۔ 6 مہینے بعد حضرت علی نے ان کی بات کو قبول کیا اور ابو صدیق کی بیعت کی۔ اہل بیت مان لیے، تم کیوں نہیں مان لو؟ بتاؤ تم کیسے اہل بیت والے ہو؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وراثت کے مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شخص کو اس عظیم عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔